الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ذریۃ بعضها من بعض، واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہم نے ارادہ کیا تھا قصص الانبیاء بیان کرنے کا، قصص الانبیاء کی آج ہم پہلی قسط کی ابتدا کرتے ہیں۔ تمہیدی باتیں کئی عرض کر دیں تاکہ یہ سبق سننے اور سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ قصص الانبیاء میں سب سے پہلے جو واقعہ شروع ہوتا ہے، اور کلام پاک میں بھی اللہ تعالی نے قصص الانبیاء کی جس کڑی سے ابتدا کی ہے، جس سلسلے سے ابتدا کی ہے، جس شخصیت سے ابتدا کی ہے، وہ ہے جن کے بارے میں ابھی ہم نے کلام پاک کی ایک آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، کہ ہم نے آدم کو چنا علیہ السلام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کلکم بنو آدم، آپ تمام آدم کی اولاد ہیں علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ سلسلہ انبیاء کی پہلی کڑی ہیں۔ حضرت آدم سے جہاں انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، وہیں نبوت کی ابتدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا۔ قرآن پاک اور احادیث طیبہ اس بات پر روشنیاں ڈالتے ہیں کہ حضرت آدم کائنات کے سب سے پہلے انسان ہیں،
اور جہاں انسان سب سے پہلے ہیں وہاں خدا کے نبی سب سے پہلے ہیں۔ ہم ڈارون کے نظریے کے نہیں ہیں۔ دو نظریے عام طور پر اس زمانے کے حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ پیش کیا جاتا ہے ڈارون کا نظریہ جو بڑا مشہور ہے کہ انسان پہلے بندر تھا پھر ترقی کرتے کرتے انسان بنا۔ ڈارون کا خود سلسلہ نسب ایسا ہو وہ جانے، ہم تو نہیں مانتے اس کو۔ آپ مانتے ہو؟ وہ بولو تو صحیح، آپ مانتے ہو؟ اچھا، پھر ایسے ہی لوگوں سے جب آپ کونوا قردۃ خاسئین پیش کریں نا کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے سزا کے طور پر بندر بنایا، کہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بندر سے انسان ہو سکتا ہے لیکن انسان سے بندر پھر ان کے نزدیک، یہ تو بالکل ایسی مثال ہوئی کہ آدمی کہے کہ جی پتھر جو ہے نا وہ نیچے سے تو اوپر جا سکتا ہے لیکن اوپر سے نیچے نہیں آ سکتا۔ ڈارون کے نظریے کو آپ مانو گے؟ ہم تو نہیں مانتے۔ ایک بات۔ دوسری بات، کہتے ہیں پہلے بندر تھا، آدمی، اللہ معاف کرے، ترقی کرتے کرتے یہ رنگ روپ ظاہر ہوئے۔ یہ نظریہ غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے، ایک بات۔ دوسری بات، دوسرا ایک اور نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ انسان پہلے جاہل تھا، غیر متمدن، غیر تہذیب یافتہ۔ نہیں، ہم اس نظریے کو بھی غلط کہتے ہیں، اس لیے کہ جہاں حضرت آدم سب سے پہلے نبی ہیں، جہاں حضرت آدم سب سے پہلے انسان ہیں، وہاں حضرت آدم کو اللہ نے اتنا علم بخشا تھا کہ حضرت آدم اس دنیا میں جب پیدا ہوئے ہیں تو فرشتوں کے استاد بن کے ظاہر ہوئے ہیں۔ یہ صحیح بات ہے، غلط بات ہے؟ انشاءاللہ ہم اس کے دلائل بھی پڑھیں گے اپنے موقع پر۔ بہرحال یہ میں نے خلاصہ عرض کر دیا ہے، موٹی موٹی باتیں سنیں۔ مجھے اس دن ایک دوست کہہ رہا تھا کہ قصص الانبیاء آپ کے جمعے کے بیان میں پورا کیسے ہوگا؟ بھئی چلیں اپنی بساط تک ہم کریں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اپنی بساط تک ہم کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا مدون ہو جائے گا، جو نہیں ہوگا تو نہ صحیح۔ سلسلے شروع سے چلتے آئے ہیں، چلتے رہیں گے۔ پہلے کچھ اور لوگ بولا کرتے تھے، کچھ اور لوگ سنا کرتے تھے۔ اب ہم جیسے جاہل بولتے ہیں اور آپ جیسے تعلیم یافتہ سنتے ہیں۔ ہمارے چلے جانے کے بعد اور آئیں گے، ہم سے اچھے آئیں گے، وہ ہم سے اچھے بولیں گے، آپ سے اچھا سنیں گے، ہے یا نہیں؟ جب تک اللہ کو منظور ہوگا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دھرتی پر اللہ کے سب سے پہلے نبی ہیں اور سب سے پہلے انسان ہیں۔ اب ذرا موٹی موٹی باتیں سنیں حضرت آدم کے بارے میں علیہ السلام۔ شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو، محتمم دارالعلوم دیوبند قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی زمانے گزر گئے لیکن جن علماء نے ان کو دیکھا تھا نا وہ اب بھی ہیں۔ اور علماء یوں فرماتے ہیں کہ اگر جن حضرات نے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا، وہ علماء یوں کہتے تھے کہ جہاں بیٹھے ہوتے تھے نا بڑا ایسا لگتا تھا کہ فرشتہ صورت فرشتہ سیرت بیٹھے۔ پتہ نہیں شاید آپ جانتے بھی ہوں، قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کی جنہوں نے اینٹ رکھی، دارالعلوم دیوبند کی جنہوں نے بنیاد رکھی، یہ ان کے پوتے تھے۔ کیا تھے؟ مولانا نانوتوی کے پوتے تھے۔ خیر بہرحال مولانا محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی چیز کے جاننے کا ادنا درجہ کیا ہے؟ سوال ہے چھوٹا سا، کسی چیز کے، کسی بات کے جاننے کا ادنا درجہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کسی چیز، کسی ذات، کسی بات کو جاننے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان کو ان کا نام آتا ہو۔ کیا آتا ہو؟ نام آتا ہو۔ جن سے ہماری ابتدا ہوئی، جن سے نبوت کے سلسلے کی ابتدا ہوئی،
کلام پاک میں اللہ نے ان کا نام بتایا ہے آدم علیہ السلام، اور حدیث میں بھی یہی نام بتایا گیا۔ آدم یہ حضرت آدم کا نام تھا۔ اب اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ لفظ آدم کا معنی کیا ہے؟ سنیں، شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری فرماتے ہیں کہ آدم کا جو لفظ ہے یہ اس زبان سے تعلق رکھتا ہے جو زبان اب اس دنیا میں نہیں ہے، زندہ حالت میں معدوم ہے، ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے آدم کا لفظ اس زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اس کا ہو بہو پورے یقین کے ساتھ معنی بتانا کہ آدم کا یہ معنی ہے، یہ تو مشکل ہے، بلکہ قریب با ناممکن ہے، قریب با مشکل ہے۔ البتہ کچھ حضرات نے اپنی تحقیق پیش کی ہے، بہرحال اس بات کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے مولانا نے بھی آگے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے ان حضرات کے حوالے سے کہ کچھ حضرات نے اپنی یہ تحقیق پیش کی ہے کہ لفظ آدم کا معنی یہ ہے مٹی کا صفا۔ مٹی کا معنی کیا؟ معنی یہ ہے کہ جو وجود مٹی سے بنایا گیا ہو نا اس کو کہا جاتا ہے آدم۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا فرمایا تھا؟ اس لیے وہ حضرات فرماتے ہیں کہ لفظ آدم کا معنی یہ ہے کہ وہ اس صفحہ زمین کے ورق تھے کہ اللہ نے زمین کی مٹی سے ان کے پاک جسم کو بنایا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، یہ تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، ہم نے ان کو مٹی سے بنایا تھا۔ یہ عیسائیوں کی تردید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے ٹکڑے ہیں۔ ہاں، جب نجران کا وفد آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرما ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ آخر وجہ کیا ہے، حضرت عیسیٰ کو کیوں خدائی درجوں تک پہنچا کر دم لینا چاہتے ہو؟ کہنے لگے حضرت عیسیٰ کے باپ کوئی نہیں تھے، اللہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے جبریل جا کر میرے پیغمبر کی پاک زبان پر ہمارے کلام کے ذریعے سے ان نجران والوں کو جواب دو۔ ان مثل عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی بات کی گئی تھی نا، عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، او اللہ کے بندو تم نے آدم کو تو برداشت کر لیا جن کے نہ ماں نہ باپ، تو حضرت عیسیٰ کو برداشت کرنا کیسے مشکل ہو رہا ہے جن کی ماں تو موجود ہے؟ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ پڑھا لکھا بھی سمجھ جائے اور ان پڑھ بھی سمجھ جائے۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ اللہ کرے ہانگ کانگ والے بھی سمجھ جائیں۔ امکان ہے؟ یقین نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ بالکل امکان ہے۔ قرآن و حدیث کی باتیں ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے ہی بھیجا ہے۔ قرآن اور حدیث اگر دنیا میں نہ سمجھے جا سکیں تو کون سی کتاب کو سمجھا جائے گا؟ دنیا کا کوئی شخص کسی شہر میں ہو، وہ اگر قرآن اور حدیث کو سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن اور احادیث ایسے انوار رکھتے ہیں کہ دل میں گھر بناتے ہیں۔ شرط یہ ہے کوئی سمجھنا چاہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نام کے بارے میں اکابر نے یہ وضاحت فرمائی۔ اگلی بات سنیں، کلام پاک میں حضرت آدم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 11 سورتوں میں فرمایا ہے۔ یہ عظمت ہے حضرت آدم کی، اور ہمیں تو خیر افسوس کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا پڑتا ہے نا کہ عام طور پر اب لوگ حضرت آدم کا تعارف جانتے ہی نہیں ہیں۔ بہت زیادہ جانیں گے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو واقعہ کلام پاک میں ہے اس کے کچھ حوالے وہ بھی ہمارے لوگ پورا واقعہ نہیں جانتے، یا کم از کم صحیح نہیں جانتے۔ جس کو دیکھو کہتا رہتا ہے حضرت آدم نے گناہ کیا، حضرت آدم نے گناہ کیا۔ نہ، علماء کہتے ہیں یہ لفظ غلط ہے، اگر کبھی کہنا بھی پڑے تو کہو حضرت آدم سے لغزش ہوئی۔ کیا ہوئی؟ لغزش ہوئی۔
بلکہ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں کہ اس لفظ کو زد زبان عام کر دو، گھر میں ہو، باہر ہو، کہیں ہو، اگر ضرورت پڑتی ہے تو کہو حضرت آدم سے لغزش ہوئی، نہ کہ گناہ۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وہ بھول تھی، ہم کہتے ہیں وہ گناہ تھا۔ پھر ہم صحیح ہیں یا قرآن صحیح ہے؟ ہاں، اہل کتاب کہتے ہیں وہ گناہ تھا۔ اہل کتاب کی مانو گے؟ ہاں، اہل کتاب کی گاڑی تب تلک نہیں چلے گی، یہ والے جو ہیں نیو ٹیسٹمنٹ والے، ان کی گاڑی اس وقت تک نہیں چلے گی جب تک وہ حضرت آدم کی اس بات کو گناہ قرار نہ دیں۔ کیوں؟ اب اس کی وضاحت انشاءاللہ قصص الانبیاء میں حضرت عیسیٰ کے مسئلے پر آئے گی، اب تب تک جب ہم زندہ رہے تو یا آپ لوگ زندہ رہے تو انشاءاللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اب اگلی بات سنیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا، اس سے پہلے آپ ایک بات اور بھی سنیں جو علماء نے اسی ضمن میں بیان فرمائی ہے۔ نام کا معنی تو سمجھ میں آ گیا، دونوں رائے میں نے وضاحت کے ساتھ بتا دی ہیں، اس کا خلاصہ یہی ہے، جتنی پڑھتے چلے جائیں۔ کلام پاک میں حضرت آدم کا ذکر 11 صورتوں میں علماء نے لکھا ہے کہ کلام پاک میں اللہ نے حضرت آدم کا ذکر 11 صورتوں میں فرمایا۔ کتنا؟ 11 صورتوں میں۔ ایک بات۔ دوسری بات، علماء نے اسی کے ساتھ لکھا ہے کہ کلام پاک میں حضرت آدم کا نام اللہ نے 25 بار لیا ہے۔ کتنی بار؟ 25 بار۔ اچھا، ایک بات میں طلبہ کے لیے عرض کر دوں، آپ تو نہیں خیر، لیکن طلبہ کہیں نہ کہیں شاید پڑھتے ہوں، قصص القرآن میں ممکن ہے کہ اس ہندسے کے ساتھ جو جدید نسخہ چھپا ہے نا قصص القرآن کا، تو شاید کوئی اختلاف کرے، لیکن میں اب اس کی وضاحت یہاں نہیں کرتا۔ ہدایت کے چراغ کو پڑھ لو تو اس کی وضاحت سمجھ میں آ جائے گی۔ طلبہ کے لیے میں نے اشارہ کر دیا ہے کیونکہ وہ حضرات کہیں نہ کہیں رابطہ کرتے ہیں، اس لیے میں نے اشارہ کر دیا، جب وہ دونوں اور قصص القرآن کا پرانا نسخہ سامنے رکھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی، اس لیے کسی اختلاف یا الجھن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ حضرت آدم کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کتنی بار لیا ہے؟ 25 بار لیا ہے۔ اگلی بات سنیں، اب حضرت آدم سے پہلے کیا بنا؟ اب یہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن بہرحال میں آپ کو ایک خلاصہ سا موٹا سا بتا دیتا ہوں، وہ سن لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آج کون سا دن ہے؟ ملے بولے میرے ساتھ مل کے بولے، آج کون سا دن ہے؟ جمعہ۔ کل کون سا دن ہوگا؟ ہفتہ، سنیچر، سیٹرڈے، سنکھلو، کچھ بھی کہہ لیں جو آپ کو آسانی ہو۔ اچھا، اب اس کے بعد اتوار ہے، سوموار ہے، منگلوار ہے، بدھ ہے، جمعرات ہے، اور پھر کیا آ جائے گا؟ جمعہ۔ اب ذرا سنیں، ہاں، علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب ہفتے کا دن پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پیدا فرمایا، جب اتوار آیا اللہ تعالیٰ نے جبال کو پیدا فرمایا، مراد پہاڑ ہیں، جب آیا اپنا سوموار اللہ تعالیٰ نے اشجار کو پیدا فرمایا جو درخت ہیں، جب آیا منگل اللہ تعالیٰ نے مکروہات کو پیدا فرمایا جو ناپسندیدہ چیز ہیں، سانپ وغیرہ، جب آیا بدھ تو اللہ تعالیٰ نے انوار کو پیدا فرمایا جسے کہا جاتا ہے روشنی، اور جب آئی جمعرات تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا فرمایا، اور جب آیا جمعہ تب حضور نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ اچھا، یہاں اگر تھوڑا سا غور کریں نا بات بڑی واضح سمجھ میں آئے گی کہ یعنی حضرت آدم اس ترتیب سے، اور یہ ترتیب ہمارے اکابر نے لکھی ہے حدیث شریف کی روشنی میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں۔ اچھا، یہ ذرا غور کر کے بتائیں کہ پہلے ابتدا کس کی ہوئی، حضرت آدم کی یا مٹی کی؟ اچھا، پہلے ابتدا تخلیق کس کی ہوئی، حضرت آدم کی یا جبال کی؟ پہلے ابتدا کس کی ہوئی، اشجار کی یا حضرت آدم کی؟ اچھا، اب اس ترتیب سے جب ہم آخر تک آئے ہیں، جانوروں کی پیدائش پہلے ہوئی یا حضرت آدم کی؟ خلاصہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو اللہ نے پہلے پیدا فرمایا اور حضرت آدم کو بعد میں پیدا فرمایا، اور پھر اکابر فرماتے ہیں جس طرح با اعتبار تخلیق کے آدم سب سے اخیر میں تھے، جب اس صفحہ کائنات کو اللہ تعالیٰ لپیٹیں گے تو سب سے آخر مخلوق جس پر قیامت قائم ہوگی وہ بھی آدم کی اولاد ہوگی۔ ابتدا میں بھی ہم ہیں اور انتہا میں بھی
ہاں یہ رہ گئی چیزیں کہ جی یہ پھر پہلے آ گئیں تو شان بڑھ گئی، نہیں پہلے آنے سے شان تھوڑی بڑھ جاتی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ہمارے اور آپ کے ذہن میں اصول نہیں ہوتے نا، جس کی وجہ سے ہم دھوکے کھاتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت آدم پہلے پیدا ہوئے یا حضور پہلے پیدا ہوئے؟ اچھا، حضرت عیسیٰ پہلے پیدا ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے یا حضور آئے؟ سب حضرات پہلے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے آخر میں پیدا ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے. لیکن یہ ساری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بات ختم ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ پتہ چلتا ہے فقط پہلے آنے سے کسی کی شان نہیں بڑھتی. ایک اور بار بھی ذکر کر دوں، مجھے مرزا غلام احمد قادیانی یاد آیا. اب آ گیا، سن لیں ربط ہے یا نہیں. ایک شعر ان کی طرف سے کبھی کبھی بڑا دہرایا جاتا ہے. میں نے کہا نا ہمارے لوگوں کے ذہن میں اصول نہیں ہوتے. ایک شعر بڑا دہرایا جاتا ہے کہ غیرت کی جا ہے، عیسیٰ زندہ ہو آسمان پر، مدفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارے. حضور کہاں دفن ہے؟ مدینہ طیبہ میں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کہاں موجود ہیں؟ آسمان. نہیں، پہلے کا لفظ آپ بڑا لگا رہے ہیں. ہاں، پہلے کا لفظ آپ لگا رہے ہیں. کون سے آسمان پر ہیں یہ اس کی تشریح ہے حدیث میں، لیکن ابھی میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، حضرت عیسیٰ کے باب میں آئے گی انشاءاللہ. ہاں، اس لیے میں نے اشارہ کر دیا کہ کہیں کسی اور کے آگے یہ پہلے کا لفظ مت نقل کر دینا. وہ تو ویسے گلے پڑ جاتے ہیں کہ آسمان کا لفظ دکھاؤ. اگر آپ کہہ دو کہ پہلا تو پھر یک نہ شد، دو شد، پھر دوسرا پہلا بھی لفظ ساتھ میں ثابت کرنا پڑے گا. صحیح ہے غلط ہے؟ کیا بتا رہا تھا میں؟ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں یا نہیں؟ یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے امت کا. کہنے لگا کہ غیرت کی جا ہے، عیسیٰ زندہ ہو آسمان پر اور مدفون ہو زمین پہ شاہ جہاں ہمارے. کیونکہ حضور مدینہ طیبہ میں روضہ اقدس میں دفن ہے یا نہیں؟ اور یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا روضہ کہاں ہے؟ مدینہ طیبہ میں ہے، اور حضور علیہ السلام وہاں دفن ہیں. اور حضرت عیسیٰ کہاں ہیں؟ آسمان پر زندہ ہیں. کہتے ہیں غیرت کی جا ہے. اور ہمارے نئی جو نسل ہے وہ کبھی کبھی گھبراتی ہے ان جملوں سے. ایک کہنے لگا غیرت کی جا ہے، عیسیٰ زندہ ہوں آسمان پر، مدفون ہوں زمین پہ شاہ جہاں ہمارے. اصل میں یہ سبق دیا گیا تھا نا حضرت عیسیٰ کی موت کا مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے، جس میں ہمارے لوگ بہ گئے. فتنہ تھا یہ. بہرحال جب اس نے یہ بات کہی نا کہ غیرت کی جا ہے، عیسیٰ زندہ ہوں آسمان پہ، مدفون ہوں زمین میں شاہ جہاں ہمارے، تو یاد کریے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب کے ساتھ جب ان کا واسطہ پڑا تو سامنے سے کہنے لگا غیرت کی جا ہے، عیسیٰ زندہ ہوں آسمان پر، مدفون ہوں زمین میں شاہ جہاں ہمارے. استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے اسی وقت جواب دیا، بغیر سوچے جواب دیا. فرمایا غیرت کی نہیں، عزت کی جا ہے، عیسیٰ اتریں گے اس سرزمین پہ مدفون ہیں جہاں پہ شاہ جہاں ہمارے. ذرا مل کے اللہ اکبر کو زور سے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. بس اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں کوئی جھجک ہوتی؟ ابتدا میں بھی اللہ ہیں اور انتہا میں بھی اللہ. یاد رکھیے گا، آپ پیدا ہوئے تو کیا تھا؟ اللہ اکبر کی کان آواز یہاں آئی تھی کہ نہیں؟ اور جب آپ اور ہم اپنا پڑھے ہوں گے نا جنازے پر، تو جب امام کہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ، ابتدا میں بھی اللہ ہے، انتہا میں بھی اللہ ہے. بس اچھا خیر، اپنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے میں بات عرض کر رہا تھا. حضرت آدم کا نام 25 بار قرآن میں آیا، اور با اعتبار تخلیق کے تمام مخلوقات کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر آخر اس کائنات کا بھی حضرت آدم کی اولاد پر ہوگا.
پتہ یہ چلا احادیث طیبہ سے کہ حضرت آدم کب پیدا ہوئے؟ جمعہ کے دن۔ کب پیدا ہوئے؟ جمعہ کے دن۔ اب اگلی بات سنیں، حضرت آدم کے یہ ابتدائی چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، یہ ذہن میں آ گئی ہیں۔ اب آگے وہ بات سنیں جو کلام پاک میں بیان فرمائی گئی اور بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمانا چاہا، ملائکہ کے آگے اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ ہم ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ہماری مرضیات کی نمائندہ ہوگی، جو ہمارا خلیفہ ہوگا۔ جا کر ان کی کتاب زندگی کو پڑھو۔ فرشتے گئے، انسان کی کتاب زندگی کو فرشتوں نے پڑھا۔ انہوں نے دیکھا، فرشتوں نے، کہ قابیل حابیل کو قتل کر رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کو مار مار کے جنگل میں پھینک رہی ہے۔ فرشتوں نے دیکھا کہ نمرود حضرت ابراہیم کو آگ میں جھونک رہا ہے۔ فرشتوں نے دیکھا کہ بھائی حضرت یوسف کو پکڑ کے کنویں میں پھینک رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ اجمی منافق مدینہ طیبہ پر یلغار کرتے آ رہے ہیں اور 40 دن کے پیاسے حضرت عثمان کو شہید کرتے ہیں۔ تو حیران ہوئے، کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اللہ، یہ ہمیں تو قابیل نظر آیا، ہمیں تو نمرود نظر آیا، ہمیں تو فرعون نظر آیا، ہمیں تو چنگیز نظر آیا، ہمیں تو ہلاکو نظر آیا۔ اللہ ان کو کیوں پیدا کر رہے؟ تو چھڑا فساد، خون۔ فرشتوں نے کہا تھا یا نہیں؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا۔ اور تسبیحات تو ہم آپ کی کرتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے طولانی سوال کا بڑا مختصر جواب دیا۔ انی اعلم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تم نے منفی پہلو دیکھا ہے، مثبت پر نظر نہیں گئی۔ تمہیں وہ قابیل تو نظر آیا جس کے ہاتھ میں تلوار ہے یا خنجر ہے، لیکن تمہاری نظر اس حابیل پہ کیوں نہیں پڑی جو مجھے راضی کرنے کے لیے کٹ رہا ہے؟ تمہیں آگ میں جھونکنے والا نمرود تو نظر آیا، لیکن مجھے راضی کرنے کے لیے آگ میں کودتا ہوا ابراہیم کیوں نہیں نظر آیا؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ ہے بات صحیح یا نہیں؟ سمجھ میں آئی ہے کوئی بات یا نہیں؟ اب میں نے تھوڑا سا خلاصہ عرض کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد اب دوسرا حصہ آئے گا حضرت آدم علیہ السلام کا، وہ واقعہ جو آپ کے اور ہمارے سامنے بڑا مشہور ہے، اور جس میں ابلیس کا بھی ذکر آئے گا، اور اس کی بھی تھوڑی سی ہم وہاں پر وضاحت کر دیں گے۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں وہ عقائد نصیب فرمائیں جو ہمارے اکابر کے تھے۔ یہاں تک کوئی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔